بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 11 سال سے تقریباً اس کوشش کے اندر لگا ہوا تھا کہ محمد علی مرزا صاحب جو قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا مشن ان کا کہ عوام کو علماء سے بدظن کرنا، سلف صالحین سے بدظن کرنا اور فقہاء کرام سے بدظن کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدظن کرنا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور مقدس جماعت وہ بھی ان کی زبان کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اس کے بارے میں جناب نازیبہ کلمات کہے جاتے۔ تو ایک عرصہ تک میری یہ کوشش تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ان کو غلط فہمی لگی ہے اور یہ بیٹھ کر واقعتاً بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور واقعتاً اللہ جانتا ہوں، میں یہی سمجھتا تھا کہ شاید محمد علی مرزا صاحب وہ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایک بات ضرور ہے، جیلم میں کوشش کی، عثمان کے ذریعے کوشش کی، میں نے ان کی اکیڈمی جا کر کوشش کی، جماعت اسلامی کی مسجد میں ان کے جو حلقہ احباب ہے اس کے ذریعے کہ ملاقات ہو جائے، اور ملاقات میں کسی نہ کسی طرح بیٹھ کر یہ بات حل ہو جائے۔ لیکن جو نتیجہ میں نے اول روز سے نکالا تھا وہی نتیجہ آخر تک رہا کہ محمد علی مرزا صاحب یہ حب جا کے پجاری ہیں، شہرت چاہتے ہیں اور علماء کے سامنے بیٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ جو بندہ ان کا بیان سنتا ہے صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رات کی تنہائی میں وہ خود اپنے دل کو ٹٹولے کہ ان کے بیانات کی سننے سے پہلے علماء کی قدر و منزلت جو ان کے دل میں تھی، کیا ان کے بیانات سننے کے بعد بھی وہی قدر و منزلت ان کے دل کے اندر ہے؟ تو لا محالہ طور پر آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں۔ کیوں کہ محمد علی مرزا صاحب یہ ابتدا کرتے ہیں علماء سے اور انتہا کرتے ہیں علماء پر کہ جی علماء آپ کو سچی بات نہیں بتاتے، یہ اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جائے بھائی کہ چلیں آپ ان کو چھوڑ دیں، سلف صالحین کو لے لیں، تو سلف صالحین کے بارے میں بھی ان کا وتیرہ یہی ہے۔ اور جب انہیں کہا جائے جی آپ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں جی ہم تو علماء سو کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ علماء سو سے کون سے علماء مراد ہیں؟ ان کے کوئی نام بھی تو ہوں گے نا۔ آج تک نہ انہوں نے علماء سو بتلائے ہیں نہ علماء حقہ بتائے ہیں، صرف یہ بتایا جی ہم علماء سو کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن میں ایمانت داری سے کہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اور دل پہ ہاتھ رکھنے کے بعد ایمانت داری کے ساتھ بتائیں کہ آپ کے دل میں کس عالم کی وقت اور کس عالم کی قدر و منزلت باقی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ کسی عالم کی قدر و منزلت اور وقت ہمارے دل کے اندر باقی نہیں ہے۔ اس کی وجہ جناب کے بیانات کا سننا۔ علماء ویسے نہیں کہتے اس کے بیان کو نہ سنا جائے، علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے بیانات سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر علماء کی جو قدر و منزلت تھی، جو وقت تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ دشمن ہمیشہ اس راستے پر نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس راستے سے وہ سپلائی آ رہی ہوتی ہے، اور عوام تک دین کی جو سپلائی لائن ہے، سپلائی لائن جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ عوام تک پہنچتا ہے، وہ درمیان میں واسطہ علماء ہیں۔ اس واسطے کو کٹ آف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب لوگ اس واسطے سے کٹ جائیں گے تو بتائیں وہ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ان کے پاس دین سیکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نہ عوام عربی جانتی ہے، نہ وہ قرآن و حدیث کو خود پڑھ سکتی ہے، لیکن بچے کو پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اگر باپ بچے کو خود پڑھا سکتا ہے تو مسجد میں کیوں بھیجتا ہے؟ اگر انسان گھر میں بیٹھ کر عالم بن سکتا ہے تو مدرسے میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے میٹرک ہو سکتا ہے تو اسکول میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر والدین سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے کو اسکول میں جانا پڑے گا، اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے کو مدرسے میں جانا پڑے گا۔ تو یہ سپلائی لائن تھی، سپلائی لائن۔ اس سپلائی لائن کو
ختم کرنے کے لیے دشمن نے سازش چلی کہ اس پر وار کیا جائے، اس کو کاٹا جائے، تاکہ علماء کا وہ جو واسطہ ہے، علماء کا جو رابطہ ہے عوام کے ساتھ، وہ منقطع ہو جائے۔ جب وہ واسطہ منقطع ہو جائے گا، رابطہ منقطع ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ عوام خود بخود گمراہ ہو جائیں گی۔ آپ یہ بتائیں نا، نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے خود قرآن و حدیث سے یا بخاری سے سمجھ سکتے ہیں، جنازے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، کسی بھی چیز کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک سمجھانے والی کی ضرورت ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کہتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے بھائی کتابیں موجود ہیں، بخاری مسلم، آپ نے سب کتابوں کے نام بتلا دیے، تو محمد علی مرزا صاحب آپ بیٹھ کے کیوں تشریح کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کہہ دیں یہ 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں سے آپ جا کر اپنا دین سیکھ لیں۔ تو آپ جب ساتھ بیٹھ کے بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک کتاب کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا اس وقت تک کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سب سے بڑا جو داؤ کھیلا ہے جناب نے، وہ عوام کا رابطہ علماء سے ختم کرنا۔ جب عوام علماء کی بات کو نہیں سنے گی، اس کے گمراہ ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، اس کو بے شک آپ مانیں یا نہ مانیں، اور یہی وہ رابطہ ہے، یہی وہ واسطہ ہے جسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔